بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر مرکوز کی ہے، اور ان 5 میں سے جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ مطلب کوئی معبود نہیں، معبود مطلب کوئی بندگی کے لائق نہیں، بندگی مطلب کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ احادیث مبارکہ کے اس پہلے ٹکڑے کے اندر 2 جز ہیں، اور ان میں سے پہلا جز یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد کر لیا کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اب آپ کے تمام معاملات وابستہ ہوں گے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ اس ایگریمنٹ کے بعد آپ کو یہ اختیار اب نہیں رہتا کہ آپ اپنی بات منوانے کے لیے یا پھر اللہ تک بات پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کا، کسی بابے کا سہارا لیں۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اب یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ اللہ کے علاوہ اب تمہارا کوئی رفیق نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ ہی تمہارا کوئی بہترین دوست، نہ ہی تمہارا بہترین کوئی مددگار۔ اب نہ تمہیں تعویذات کی ضرورت پڑے، نہ تمہیں دھاگوں کی ضرورت پڑے، نہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے، کیونکہ تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ اللہ تو ہی ہے۔ یہ اس حدیث کا ٹکڑے کا پہلا جز، اور اس کا دوسرا جز الا اللہ، مگر اللہ۔ عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی۔ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم تر انسان اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ لیکن قابل احترام دوستو، امام الانبیاء کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی ہے، نہ تعظیماً کی جا سکتی ہے، نہ عبادتاً کی جا سکتی ہے۔ عبادات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ صرف اور صرف خاص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، چاہے وہ 2 رکعت پر مشتمل نماز ہو یا پھر وہ بیت اللہ کا حج ہو، اگر عبادت کی جائے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے گی۔ یہ اس بات کا عہد ہے، اور آپ اپنی ہر رکعت کے اندر اس عہد نامے کو رینیو کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اپنے اس ایگریمنٹ کو آپ ہر نماز کے اندر رینیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے جو بہت ہی خاص قسم کا اعتراض ہے۔ مولوی صاحب، آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تو اپنے عزیز، اپنے دوستوں سے کیوں کہتے ہو کہ یار ہماری مدد کر دو؟ اس وقت تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، صرف ممبر پہ کھڑے ہو کر
تم یہ ندا بلند کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی سے استعانت نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ ذرا اس کو سمجھیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے، قرآن مجید کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ پہلا نقطہ کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ قابل احترام دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، کہ تم اللہ کے معاملے میں دنیا کی مثال نہیں دے سکتے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تم دنیاوی چیزوں کی یا دنیا کی مثال تم نہیں دے سکتے اللہ کے لیے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور دوسری چیز، بیماری پر ڈاکٹر کے پاس جانا تو علاج اور معالجہ کروانا یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ کہا کہ اسے شہد پلاؤ، اسے شہد پلاؤ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علاج و معالجہ کروانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری چیز کہ دنیا کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا کہتے ہو، ایک دوسرے کی تم مدد لیتے ہو، یہ کام تم کر کے خود اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اعتراض۔ تو اس کا جواب یہ ہے، خالق کائنات خود اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تم ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ تم تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جہاں معاملہ برائی کا آ جائے، جہاں معاملہ بے حیائی کا آ جائے تو اللہ تمہیں روکتا ہے اس بات پر کہ تم ایک دوسرے کا اب ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی تعاون کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے قبل کہ موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر آ کر دستک دے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے تاکیداً اس بات کا اظہار کیا ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ غنی وانتم الفقراء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تمہارے ایمان کو، جب تمہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں مدد کرو تو تم بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو اس معاملے میں جو بخل کا مظاہرہ کرتا ہے در حقیقت اس کی بخیلی اس کے اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تو مالدار ہے، تو اللہ خود اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات کا جواب دیں، کیا اللہ رب العالمین کو قرض کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ نے کہا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم میں سے ایسا کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ عطا کرے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیاوی معاملات کے اندر، خیر اور بلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے تلقین بھی کی ہے، تائید بھی کی ہے۔ ہاں، یہاں پر اعتراض بنتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، وہ چاہے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، حاجی تھے، بہت ہی عمدہ قسم کے لوگ تھے، ان کے جانے کے بعد قرآن مجید کی آیات کے مطابق ہم نہ ان سے مانگ سکتے ہیں، نہ ان سے استداد کر سکتے ہیں، نہ ان کا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ احقاف کے اندر، تھوڑی کڑوی باتیں ہیں بھائی، ہضم کرنے کی کوشش کیجئے گا، لیکن اصلاح پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ،
من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ ترین آدمی کون ہے؟ جس کے پاس عقل بھی ہے، علم بھی ہے، فہم بھی ہے، فراست بھی ہے، سوچ بھی ہے، دنیاوی سارے معاملات اچھے انداز سے کرتا ہے، یہاں پر آ کر اس کی عقل ماری جاتی ہے کہ اس سے بڑا گمراہ آدمی کون سا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، کہا جاتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اب اس میں لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی ہے وہ سارے من دون اللہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ بھائی عبادت صرف بتوں کی نہیں کی جاتی ہے، تھوڑا اس میں تحقیق کرے، عبادت چاند سورج کی بھی کی جاتی ہے، عبادت آگ کی بھی کی جاتی ہے، عبادت سانپ اور بچھو کی بھی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ عبادت انسان کے اعلی تناسل کی بھی کی جاتی ہے۔ اب پڑھ کے دیکھیں تو یہ لفظ من دون اللہ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور ہمارا عہد کو تازہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا غیر انسانوں میں سے ہو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن کہتا ہے سر یا تو یہ کڑوی کڑوی آیتیں قرآن سے نکالو، میٹھی میٹھی ڈالو، قیامت تک تمہاری باتوں کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ تمہاری پکار سے، دعا سے، التجا سے وہ غافل ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ اگلا بندہ کیا پکار رہا ہے۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے مدد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سے کسی بھی طرح کا عبادت کا معاملہ، ریاضت کا معاملہ یا التجا کا معاملہ یا دعا کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس حدیث کا پہلا جز ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر بھی دو جز اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ پہلے جز کے اندر الہ اور عبادت کا معاملہ ہے، اور دوسرے جز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے قرآن مقدس کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ احزاب میں بیان کیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے جی؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، دلیل قرآن کی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کر رہا ہوں تورات کے ذریعے سے، اور میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام ہوگا احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے قرآن مجید کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ حدیث کا دوسرے ٹکڑے کا یہ پہلا جز ہے کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے، تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، ابراہیم تھے، تو محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟
اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موجود ہیں، اور اگر تھے تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پر وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ کہا جی کلمہ پڑھو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تھے کیوں نہیں بولتے؟ یار ہیں بھی اور تم کہتے ہو کہ وفات بھی پا چکے ہیں، انتقال بھی ہو چکا ہے، وصال بھی ہو چکا ہے، پردہ بھی ہو چکا ہے، پھر اوپر سے کہتے ہو کہ ہیں، پھر ہیں نہیں بولو، پھر تھے بولو کہ محمد اللہ کے رسول تھے، جس طرح موسیٰ عیسیٰ تھے۔ یہ تنقید نہیں ہے، صرف ایک نالج کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں یہ بات میں ڈال رہا ہوں۔ اگر اس قسم کا اشکال آپ کے سامنے آئے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم تھے بولو کیونکہ تمہارے تو فوت ہو چکے ہیں، ہمارے ہیں، زندہ ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کی جو رسالت ہے، جو نبوت ہے، وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی نے نبوت کے عہدے پر فائز ہونا ہوتا، پھر تو آپ کہتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ لیکن اللہ کے رسول کی جو رسالت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، قیامت تک کے صبح کے لیے ہے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اور بھائی نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت باقی ہے قیامت تک کے لیے۔ اور قد خلت من قبلہ الرسل، آپ پہلے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان پر بھی اللہ پاک نے موت کو طاری کیا ہے۔ تو ہم اس لیے ترجمہ نہیں کرتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ حدیث کے ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے کا پہلا جز اور دوسرا جز یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے باقی و ساری ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر، اور ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ سر پورے قرآن مقدس کے اندر میں نے کوئی بھی ایسی آیت نہیں پڑھی کہ جہاں پر اللہ نے یہ کہا ہو کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں۔ ہر جگہ اقیم الصلاۃ کے الفاظ ملتے ہیں، یقیمون الصلاۃ کے الفاظ ملتے ہیں، پڑھنے کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا جائے۔ پڑھنے کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم یہ بے تکی طریقے سے، بے وقت طریقے سے، اور جب دل چاہا اخفل طریقے سے جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ نماز تصور ہی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید کی مخالفت ہے بھائی، بڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا اس کو۔ دوسرا رکن نماز کو قائم کرو، میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، نماز کو قائم کرو۔ اس حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیت نظروں کے سامنے سے گزری، آپ یقین جانیے کہ اس نے دماغ کو سن کر کے رکھ دیا۔ وہ تھی نماز کے حوالے سے، اور وہ آیت کس طرح ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اس آیت کو سمجھیے گا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو اور اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو، خود بھی ڈٹ جاؤ۔ رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے،
نماز کا حکم دو، اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے. کچھ سمجھ میں آیا؟ میرا تو یقین کریں دماغ سن ہو گیا اس آیت کی تشریح پڑھتے پڑھتے کہ یار اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ہم سے. بڑی توجہ کے ساتھ بھائی یہ آیت اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ایمان والو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو. لا نسألک رزقا، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے. نحن نرزقک، رزق دینا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. نماز کا رزق کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو تو نماز کا اہتمام کرے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر وسعت ہو تو نماز کا اہتمام کرے. کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار پھلے پھولے تو نماز کا اہتمام کرے. کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی محفوظ ہو، اس کے گھر والے بھی محفوظ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے. کوئی اگر حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرے. شریروں کے شر سے بچنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرے. جادوگروں کے جادو سے بچنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرے. قدرتی آفات سے بچنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرے. کوئی اگر یہ تمام چیزیں لینا چاہتا ہو، وسعت چاہتا ہو، برکت چاہتا ہو، اللہ کی رحمت چاہتا ہو، آفات سے بچنا چاہتا ہو، شر سے بچنا چاہتا ہو، زندگی میں برکتیں لینا چاہتا ہو، تو اس سے کہا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو. لا نسألک رزقا، یہ بھی بڑا جھنجھوڑنے والا لفظ ہے بھائی. لا نسألک رزقا، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ اللہ کو رزق کی ضرورت ہے؟ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کو تو رزق کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو ان تمام عیوب سے پاک ہے. لیکن آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیے کہ نماز کے ساتھ رزق کو جوڑا گیا. اگر آپ کا رزق تنگ ہے تو اس کا مطلب نماز میں کمی ہے. اگر آپ کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، آپ الجھے ہوئے ہیں مسائل کے اندر، شکار کے اندر، مطلب کہ نماز کے چور ہیں آپ، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات آپ کے اوپر ہیں. بیماری پر بیماری پھر بیماری، ایک بیماری چھوٹی نہیں دوسری. السلام علیکم. مطلب یہ کہ نماز کی غفلت ہے آپ کے اندر، جو اللہ مشکلات پر مشکلات آپ کے اوپر لاد رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا سر، مجھے نہیں پکڑیے گا، قرآن مجید کے لا نسألک رزقا، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رزق کے اندر برکتیں نازل فرما دے، تم چاہتے ہو کہ کاروبار تمہارا وسیع پیمانے پر ہو جاؤ، تو نماز کا اہتمام پڑھو نہیں، نماز کا قیام کرو. مہربانی کرو، جب اللہ تمہیں بلائے تو کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ. یقین جانو کہ تمہارا نقصان نہیں، فائدہ ہوگا. اس کے بعد کہا گیا نحن نرزقک، رزق کا دینا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. محمدی مسجد کے روشن ضمیروں، میں یہ کہتا ہوں کہ کل کائنات کے انسان اور جن مل جائیں، اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے فلاں کو رزق نہیں دینا ہے، وہاں تک رزق نہیں پہنچانا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین طاقت کے بلبوتے پر تم تک رزق پہنچا کر رہے گا. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں کہ ہم نے فلاں کو رزق نہیں دینا، اور اللہ کی منشا ہو کے دینا ہے، تو اللہ رزق پہنچا کر رہے گا. لیکن اگر محمدی مسجد کے روشن ضمیروں، اگر پوری دنیا والے مل جائیں، اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے فلاں کو رزق دینا ہے، اور اللہ کی منشا نہ ہو کہ نہیں دینا، آپ اس بات کا مشاہدہ
آغا خان اسپتال میں کر آئیں، لیاقت جائیں، جنا جائیں، سول جائیں، وہاں کے ایمرجنسی وارڈوں کا تذکرہ کریں، وہاں کے آئی سی یو کا چکر لگائیں۔ کئی مریض ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی مہینوں سے انہوں نے روٹی کا لقمہ نہیں کھایا، کئی مہینے ہو چکے ہیں پانی کا ان لوگوں نے گھونٹ تک نہیں پیا۔ تم لگا لو اپنا زور جتنا مرضی لگا سکتے ہو، اگر اللہ کی منشا نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، تم کسی کو ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے ہو۔ لاگت گت تمہاری ایسی کی تیسی۔ نحن نرزقک، رزق کا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس آخری آیت اور لے لیں، اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اس لیے۔ لیکن سر بات یہ ہے، برا بات منانا بھائیوں، آپ کا ہمارا جو دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے نا، اس کا ایک تعلق اس کے ساتھ جوڑتا بھی ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ پراپرٹی بنانا، بینک بیلنس بنانا، اچھی گاڑی ہو، اچھی کوٹھی ہو، ٹھیک ہے، بیوی بھی اچھی ہو، اور سوسائٹی والی جگہ پر ہم رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مقابلہ۔ اب اس مقابلے کے اندر ہم حلال بھی کریں، ہم حرام بھی کریں، ہم جائز بھی کریں، ہم ناجائز بھی کریں، بس کسی طریقے سے یہ لیبل ہمارا نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے۔ اور جب کہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر رزق کی بات کی ہے نا، وہ رزق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ کو مال و اسباب دیا جائے گا، وہ رزق اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو وہ رزق دیا جائے گا کہ جس کے لیے آپ کو زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ خالق کائنات کا فرمان فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور انسان کا رزق ہے بھی کتنا بھائی؟ 2 روٹی، 3 روٹی، 4 روٹی، بس۔ سمندروں کی سیر کرو، وہاں پر اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ وہ ان کا چارہ اتنا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کو نہیں کھلا سکتے، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، جسے ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہواؤں کی مخلوقات، پہاڑوں کی مخلوقات، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات، سمندروں کی مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میں نے پہنچانا ہے۔ تم کیا کرو؟ صرف اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس پہ تاکید کرو، اس پہ سختی کرو، رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے، ٹینشن نہیں لیں۔ لیکن آج بندہ رزق کے لیے ٹینشن میں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس یہ آخری حدیث، مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اسپیشلی والدین اس حدیث پہ توجہ کریں۔ آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کا ہر شوق پورا کرتے ہیں، اس کو ہر چیز آپ دلاتے ہیں، اس کی تعلیم ہو گیا، دیگر معاملات ہو گئے، سب کے ہو گئے۔ کیا آپ نماز پہ سختی کرتے ہیں گھر والوں؟ کبھی آپ نے اپنے بچے سے یہ کہا ہے کہ بیٹا اگر تم نے اس کے بعد نماز چھوڑی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا؟ کبھی سختی کی ہے اس معاملے میں؟ نہیں کی ہے، کیونکہ اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیز اہمیت کی حامل ہوتی اور یہ چیز اگر خاص ہوتی تو بجائے دنیاوی چیزوں کے ہم اس چیز کے اوپر فوکس رکھتے، اس چیز پر سختی کرتے جس پہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ مرو اولادکم، والدین مرو اولادکم، اللہ کے رسول تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو حکم دو۔ کس چیز کا حکم دو؟ بالصلاۃ، نماز کا۔ کب حکم دینا ہے؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب بچے 7 سال کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، ان کو نماز کا انداز سکھاؤ، نماز کی اہمیت اور فضیلت کا ان کو بتاؤ۔ اور جب وہ بچے 7 سال سے 10 سال کو پہنچ جائیں اور نماز آپ نے سکھا دی ہے، اب 10 سال کے ہو چکے ہیں، اب نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تم ان کے اوپر سختی کر سکتے ہو۔ اور کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ سورہ تحریم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ہم سارے ماشاءاللہ ایمان کے دعوے دار ہیں، سارے ایمان والے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے، لیکن ایمان کا لیول بہت ہائی ہے ہمارا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، لیکن ایمان ہے ہم میں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان نہیں، ایمان پہ ٹچ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اور بات ہے کہ مانتے نہیں ہیں لیکن ایمان ہے ہمارے پاس۔ ارے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے اماں تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اماں کہتی ہے کہ بیٹا گلا میرا سوکھ رہا ہے، مجھے پانی پلا۔ اماں پانی نہیں پلاؤں گا، محبت بہت کرتا ہوں تجھ سے میں۔ اور بیٹا میرا گلا خشک ہو رہا ہے، مر رہی ہوں میں، پانی پلاؤ۔ نہیں اماں پانی تو نہیں پلا سکتا، محبت بڑی کرتا ہوں میں۔ ہمارا ایمان بھی اسی لیول کا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ اسی مطابقت سے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت کی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور اس جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، وہ تیار تو کافروں کے لیے کی ہے، تم کیوں اپنے حصے میں لینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جہنم کو جو تیار کیا ہے وہ کفار کے لیے کیا ہے، ہم کیوں اس کے مستحق بننا چاہتے ہیں؟ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، زندگی رہی پھر انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد کو 5 ارکانوں پر مرکوز کیا ہے، جس میں پہلی چیز ہے توحید اور دوسری چیز ہے نماز۔ نماز میں سستی سے باز آ جاؤ، نماز میں غفلت سے باز آ جاؤ، نماز میں کوتاہی سے باز آ جاؤ، ورنہ گھوڑے گدھے کی طرح کام کرو گے، برکت نہیں ہوگی اس میں۔ زیادہ نہیں، صرف 40 روز کا آپ اہتمام کریں جماعت اولیٰ سے پڑھنے کا۔ آج سے ہی آغاز کریں، آج سے شروع کریں کہ میں آج کے بعد کوئی بھی میری جماعت کی نماز مس نہیں ہوگی، پہلی رکعت سے میں جماعت کے ساتھ رہوں گا۔ 40 روز کے بعد مجھے آ کر آپ اس کا جائزہ بتائیں کہ یہ 40 روز کیسے آپ کی گزرے، یقین کریں زندگی بدل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔